خاص طور کشمیر کی صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے جناب نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے دعا کی کہ جو مشکلات آج کل ہم پہ ہیں اللہ ہمیں ان مشکلات سے باہر کرے، ہم لوگوں کے لیے صحیح راستے بنا، شیطان سے ہمیں دور رکھ، شیطان سے ہمیں دور رکھ، اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو نفرت پھیل رہی ہے اس نفرت کو ختم کرے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ایک مبارک سفر سے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے نمائندگی کی ہوگی جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جو پچھلے 3 دہائیوں سے مصیبتوں میں ہیں، اس طرح کی وہاں ایک الگ کیفیت ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو کچھ راحت ملے جو ہم پچھلے 35 سال سے جی رہے ہیں، اور خاص طور پورے ہندوستان میں جو اس ٹائم چل رہا ہے، خاص طور پر کشمیر کو لے کے بھی میں نے جناب جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دعا مانگی اللہ کے سامنے، دربار کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے کہ اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہمارے لوگوں کو بھائی چارے میں رکھ، ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں، ان نفرتوں کو ختم کرے اور پھر سے ہم میں اتحاد اور اتفاق ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ جس سفر سے آپ آئے ہیں وہاں لوگ کندھے سے کندھے ملا کر بنا کسی ذات پات کے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور سروے کے آرڈرز نکالے جا رہے ہیں جو ہمارے صدیوں پرانے، ہزاروں پرانے، اگر راج ترنگی بھی دیکھیں گے 5 سے 7 ہزار سال پرانی ہسٹری ہے یہاں کی، اب ریلیجس پلیسوں کی سروے کے بارے میں بات کی جائے۔ یہی تو مصیبت ہے، جتنا مجھ سے مانگا گیا میں نے مانگا اللہ سے کہ رحم کر، ان مشکلوں سے ہمیں نجات دے، اور جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نفرتیں بڑھائی جائیں اللہ ان کے ان راستوں کو بند کر۔ جناب ہر ایک چیز پہ حکومت نظر رکھے گی، دیکھے گی کس وجہ سے یہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، وہ حکومت۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جو سیز فائر ہوا ہے لبنان اور اسرائیل میں، اس طرح کی امید رکھیں گے کہ امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں سیز فائر ہوا، مگر بہت ضرورت ہے کہ جو غزہ میں آج بھی حملے ہو رہے ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل مل کے کر رہا ہے، شام پہ، ایران پہ، یہ خطرناک چیز ہے اور اس کے لیے بھی ان کو سیز فائر فوراً کرنا چاہیے۔ آپ نے ڈیبیٹ سنی ہوگی سیکورٹی کونسل میں جو ہوئی، اور اگر اس سیکورٹی کونسل کا کوئی مقصد ہے، جو سیکورٹی کونسل کے ہدایتیں تھیں ان پہ اسرائیل کو کام کرنا چاہیے اور وہاں سیز فائر کرنا چاہیے، اور جو ہیومنٹیرین ایڈ ہے اس کو آنے دینا چاہیے ان علاقوں میں۔ سنبھل جیسا واقعہ جب یہاں ہندوستان میں ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک مقدس درگاہ جو ہے اجمیر شریف، اس پہ بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک مسلمان انسیف فیل کر رہا ہے اس ٹائم اپنے ہی ملک میں۔ ضرور اس میں کوئی دو رائے نہیں، انسیف کر رہا ہے، مگر اس کو میں حکومت ہندوستان سے کہوں گا اس کو بند کرو، جو مسلمان کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے، 24 کروڑ مسلمانوں کہاں پھینکیں گے؟ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کیجیے، وہی ہمارا آئین ہے، آئین میں کوئی فرق نہیں ہے کسی مذہب میں، کسی زبان میں، سب برابر ہیں، اور اس چیز کو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آئین کو نے تتر بتر کیا پھر کہاں ہندوستان کا؟ واٹ اباؤٹ ریزرویشن سر؟ ریزرویشن کا بھی ہم ان سے کہیں گے، ریزرویشن پہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے جو نیچے گرے ہوئے ورگ ہے ان کو ریزرویشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی اٹھیں گے، اس لیے تو ریزرویشن رکھی گئی کہ ان کو برابری پہ لایا جائے، اس کو دیکھنا چاہیے، برابری دیکھنا چاہیے۔ سرکار کو چاہیے کہ وہ سرکار کو چاہیے کہ وہ جو ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ایک رپورٹ مانگے کہ کتنے لوگوں کی ایڈوائزری رپورٹس ہیں لیکن ان کو ابھی نوکری سے باہر نکالنے کا ان نے اپنا پریاس کیا۔ یہ سوال آپ کو
हुकूमत से करना चाहिए, उमर साहब से करना चाहिए। डॉक्टर साहब मुलाजिमों को निकाला गया है, 2 जो सरकारी जब मैंने सुना अभी डॉक्टर साहब एक आखिरी उस पर भी हुकूमत देखेगी जी जी किन वजहों से निकाला गया, क्या वजह है, कि कोई ऐसे नहीं निकाल सकते, डॉक्टर इसलिए देखा जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से टारगेट बना रही है और जब से हुकूमत बनी है इसको एलजी इंतजामिया डोमिनेट करने की कोशिश उनके लिए भी दुआ मांगना, सही रास्ते पर लोगों के मसले बराबर हैं, इसमें इनको भी मदद करना। तनकीद से फैसला नहीं होगा, तनकीद से तनकीद करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए वो सही नहीं हो, वो रास्ता गलत है। डॉक्टर साहब एनी प्रोसेस फॉर कश्मीरी पंडित्स? कश्मीरी पंडित समाज ने एक सोसाइटी बनाई है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखी है, उसमें कहा कि हमें फ्री कंसेशन पर जमीन दिया जाए, हम वापस लौटेंगे कश्मीर। तो क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं भी वजीर आला था, 370 भी था, हमने कोशिश की इनको बसाने की, उस वक्त हालात बहुत खराब थे। कौन रोकता है कश्मीरी पंडित को यहाँ आने से? यहाँ जितनी भी जमातें हैं उन्होंने कहा इनको आइए, घर आइए, उनका फैसला है, आएंगे कब आएंगे, ये उनका फैसला है, हमारा फैसला नहीं। डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट स्टेटहुड सर एनी डेवलपमेंट? डॉक्टर साहब खुले हैं। एनी डेवलपमेंट ऑन स्टेटहुड? I have heard nothing about it. सर जो बजट सेशन आने वाला है क्या उसमें उम्मीद है कि आप ये सरकार से पूछिए।